بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال اور جواب کا یہ سیشن ہے، آپ کے سوالات اور ہمارے جواب۔ سب سے پہلے تو ایک وضاحت یہ کر دیں کہ آج میری طبیعت بھی خراب ہے اور گلا بھی تھوڑا بیٹھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آواز میں وہ دم نہ ہو، تو آپ لوگ مینیج کر لیجیے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ میں آیورویدک ڈاکٹر ہوں، کچھ دوا ہے جس میں گوموتر کا یوز ہوتا ہے، وہ کیسا ہے؟ اور کچھ ایسی دوا ہے جس کو پوٹی کے راستے دیا جاتا ہے، دونوں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک علاج کی بات ہے تو اس میں حکم یہ ہے کہ کوئی ایسا مرض جس کا کوئی ایسا علاج نہ ہو، یعنی دوائیں جو ان چیزوں کی جس میں آمیزش نہ ہو، پاک چیزوں کی بنی ہوئی دوائیں اگر اس میں میسر نہ ہوں اور وہ مرض ان دواؤں سے نہیں ٹھیک ہوتا ہو، تو اس میں گنجائش یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں یعنی استعمال کرنے کی گنجائش ہے دوا کے طور پر۔ باقی یہ ہے کہ جو دوسرا سوال آپ نے لکھا ہے اس کی بھی گنجائش ہے۔ سکیم صاحب راجستھان سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب پر دیکھا کہ نماز کے دوران ایک رکن میں 3 بار حرکت کرنے کے لیے یا ہلنے سے نماز چلی جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تھوڑی تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عمل قلیل اور ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ تو عمل کثیر تو ایک بار بھی کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا کام کرنا جس سے سامنے والے سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا لگتا ہے، تو ایسا کوئی بھی کام کرنا، جیسے دونوں ہاتھ کو چھوڑ کر کے کھوپڑی کھجانے لگنا، یا جھک کر کے، یا اس طرح کی کچھ باتیں، یا کسی سے بات کرنا، یا کسی کے سلام کا جواب دینا، تو اس طرح تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب رہا مسئلہ عمل قلیل کا، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ عمل قلیل کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس میں بھی ہلکا پھلکا نہیں، اگر زیادہ بے توجہی اس طرح کی باتیں ہیں تو اس کا حکم نہیں ہے۔ باقی کسی نے یوں ہاتھ سے یوں کر لیا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن مسلسل جب ایک چیز کو کیا جائے گا تو بھائی اس سے ظاہر سی بات ہے کہ نماز کی جو اصل حیت تھی وہ آپ نے ختم کر دی، اور اس میں بس پتہ نہیں کیا ایسی ویسے کر رہے ہیں، تو اس کا حکم بہت یعنی نازک ہے۔ عام حالتوں میں تو نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن ایسا کوئی کام مسلسل کرتے رہنا جس سے لوگ سمجھے کہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، تو پھر اس سے بہرحال نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ الیاس صاحب دیواس سے کہتے ہیں کہ نفل نماز میں جو سجدے میں جا کر دیا جاتا ہے اس میں دعا اپنی بولی میں کر سکتے ہیں، جیسے یا اللہ میری مغفرت فرما، ایسے بول کر، یا صرف جو عربی دعائیں ہوتی ہیں اس میں کرنا چاہیے؟ بھائی نفل نمازوں میں دعا کرنا جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ زبان عربی ہی ہوگی۔ اردو زبان آپ نماز میں یوز کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ اس میں کر لیجئے۔ اسامہ صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں کہ مرچی سے نظر اتارنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ان طرح کی جو ٹوٹکے ہوتے ہیں تو اگر اس میں کوئی شرکیہ یا کفریہ کام نہیں تو اس کو علماء نے جائز لکھا ہے۔ باقی نظر اتارنے کی بہت ساری دعائیں ہیں، حدیث کے اندر ہے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے دم کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کریں، یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، لوگوں کی اپنی زندگی سے، اپنے کلچر سے ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ٹوٹکا جس میں شرکیہ کام نہ ہو اور اس کو اصل سمجھ کر کے کہ یہی شفا کے لیے کافی ہے یا اس میں ہی شفا ہے، تو ایسا تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو پڑھا جائے، اگر اس میں کوئی شریعت کے یعنی خلاف کوئی کام نہ ہو تو پھر اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اتنی باتیں مت کیا کرو بھائی گروپ کے اندر، کتنی بار کہیں، سارے ہم میسیجز دیکھ رہے ہیں، سوال کہاں گیا ڈھونڈ رہے ہیں، مل ہی نہیں رہا ہے، کتنا سمجھایا جائے سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تراویح میں 4 رکعت کے بعد دعا پڑھنا ضروری ہے کیا؟ جی نہیں، ضروری نہیں ہے۔ سوال، میوچول فنڈ میں پیسہ انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی جو پیسہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں یہ کس کام میں لگایا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی جائز کام میں لگایا جا رہا ہے تو انویسٹ کرنا جائز ہے۔ اگر کسی ناجائز شراب، جوا، سٹہ وغیرہ میں یوز کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے آپ کی کمائی ہو رہی ہے تو حرام، ناجائز ہے۔ جیسے عام حالتوں میں ناجائز ہے ویسے میوچول فنڈ میں بھی ہے۔ جاوید صاحب خلیل آباد سے کہتے ہیں کسی کا سوال یہ ہے کہ بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا کیسا ہے؟ ہم بستری کے وقت اگر بیوی منع بھی نہ کرے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شوہر اور بیوی کے لیے ایک دوسرے کے شرمگاہ کو ظاہر کرنا، لیکن یہ ہے کہ حیا کے خلاف ہے تو اس لیے نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، نہ دیکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اسامہ بہرائچ سے پوچھتے ہیں قصر نماز قضا ہو گئی اور اپنے گھر پر آ گئے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قصر ہی پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ جو نماز سفر میں قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی جو ہے قصر ہی پڑھیں گے، 2 رکعت 4 کی۔
کیف صاحب راجکوٹ سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جو حضرت یا مولانا صاحب چلا چلا کر تقریر کرتے ہیں جو کہ سمجھ میں نہیں آتی کیا بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ نہ سنا کریں ایسے لوگوں کی تقریر، اپنی رات برباد نہ کریں، چپ چاپ جا کر کے سو جائیں، فجر کی نماز پڑھیں۔ دین کی بات وہاں سے لیجئے جہاں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو اگر کوئی بندہ گلا پھاڑ کر کے چلا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کہہ رہے ہیں، بس سبحان اللہ ماشاء اللہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ فضول ہے۔ اور جیسے اور پروگرام ہوتے ہیں دیگر جس میں بہت سارے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اس میں جاتے ہیں، وہی کم اس کا بھی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ سیاہ ستہ اگر ہندی میں کوئی پڑھنا چاہے تو کیا انفرادی طور پر پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ کتابیں کہاں سے ملیں گی، اور اگر اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو کس طرح ان کو پڑھنے کا طریقہ ہے؟ سیاہ ستہ یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ، یہ کتابیں جو حدیث کی ہیں اس کو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن علماء کی نگرانی میں پڑھیں۔ بعض اوقات احادیث ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری اعتبار سے یعنی ایک دوسرے کے یعنی متضاد ہوتی ہیں، تو ایک حدیث سے کچھ لگتا ہے، دوسری حدیث سے کچھ لگتا ہے، تو ایک عامی آدمی کے لیے دونوں حدیث میں تطبیق دینا یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ اور احادیث کو جوڑنا پڑتا ہے، تمام احادیث کا ذخیرہ سامنے رکھ کر کے کسی مسئلے کو نکالا جاتا ہے۔ تو اگر پڑھنے کا شوق ہے تو آپ بے شک پڑھ لیجئے، لیکن جہاں پر آپ کو کوئی شبہ ہو، جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ ہے، وہاں کسی عالم سے رابطہ کریے، ورنہ جو کتابیں علماء نے نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، حج کی جو لکھی ہیں اس کو پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی یہ کہ کہاں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کسی بھی بک اسٹور سے آپ خرید لیجئے، لیکن اس میں چیک ضرور کر لیجئے گا کہ اہل حق کی کتابیں ہیں وہ کسی نے اپنی طرف سے چھاپ دیا ہے۔ بعض اوقات قادیانی بھی قرآن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنے مطلب کی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا لمبا چوڑا سوال ہے، آپ سے پوچھا تھا کچھ مدرسے کے خلاف قرار دے دیا، جبکہ میں مدرسے کے خلاف نہیں ہوں۔ بھائی اس پر میں جواب دے چکا ہوں تفصیل سے، مدرسے والے مسئلے پر، وہی جواب یہاں پر بھی ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ جو فراڈ ہے بالکل فراڈ ہے، جو حقیقت میں مدرسے وہاں بچے رہتے ہیں تو ان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور دینا بھی چاہیے۔ اگر سارے علماء نے کہہ دیا کہ ہم اپنا کاروبار کریں گے، پڑھائیں گے نہیں، تو بچے پڑھیں گے کیسے؟ عالم کہاں سے بنیں گے؟ حافظ کہاں سے بنیں گے؟ تو باقی آپ بے شک امداد سے مدد کیجئے اور مدرسوں کی امداد سے مدد کیجئے، زکوٰۃ غریبوں میں دیجئے اگر کر سکتے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے مدرسے میں شروعات کیجئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسوں میں نہیں دینا چاہیے، امداد کا پیسہ دینا چاہیے، بے شک بہت اچھی بات، نور علی نور، لیکن آپ ایک کام کریے، آپ 10 لوگوں کی کمیٹی بنائیے، 20 لوگوں کی، آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے علاقے میں جو مدرسہ چل رہا ہے یہ زکوٰۃ فطرے سے چل رہا ہے، تو جتنے پیسے یہ سالانہ زکوٰۃ میں وصول کر لیتے ہیں اتنے پیسے ہم ان کو مدد کے طور پر دیں گے، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیں گے۔ تو شروعات آپ کریے، انشاءاللہ آگے یہ چلا نام ہو جائے گا۔ تو اگر آپ شروعات نہیں کر سکتے تو یہ صرف باتوں باتوں میں ہوگا، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے ہر طرح کی، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو بے شک کریے۔ باقی آپ نے کہا کہ زکوٰۃ کنہیں دے سکتے ہیں، تو قرآن میں واضح آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر موجود ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ بے شک صدقات کن کو دی جا سکتی ہے؟ فقراء کو۔ فقراء کون ہیں؟ کہ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، جن کے پاس کھانے کا 1-2 وقت کا کھانا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ فقیر ہیں۔ والمساکین، مسکین کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ مسکین ہے۔ والعاملین علیہا، اور اسلامی حکومت میں جو زکوٰۃ کی وصولی پر لوگ مقرر تھے تو ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ امیر وقت کرے گا، یعنی ان کی تنخواہ و زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اسلامی حکومت کے تحت جو یعنی غیر مسلم ایمان لاتے تھے ان کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دیا جاتا تھا، کہ تاکہ اسلام کو یعنی پہچانے اور اسلام کی یعنی تعریف کرے کہ ماشاءاللہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اس میں غریبوں کا، لوگوں کو خیال کیا جاتا ہے۔ وفی الرقاب، گردن کے چھڑانے میں، کسی غلام سے اس کے آقا نے کہا ہے کہ تم اتنے پیسے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، الغارمین یعنی جو قرض کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں قرض کی ادائیگی کے لیے، تو قرض کی ادائیگی میں مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور کسی مجاہد کے سامان سفر کو تیار کرنے میں زکوٰۃ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور کسی مسافر کی مدد بھی زکوٰۃ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ تو ان کے تحت جو لوگ بھی ہیں، اس میں تفصیل آپ جوڑ لیجئے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں پہلے زکوٰۃ دیں، جو میں نے بیان کر دیا کہ کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے ہیں، تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر پڑوسیوں میں دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں۔ باقی مدارس میں جہاں بچے رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ان میں زکوٰۃ دیجیے، چونکہ مدارس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ کے 2 مقصد ہیں بنیادی طور پر، ایک یہ ہے کہ غریبوں کی کفالت، دوسرے اسلام کی اشاعت
اور مدرسے میں غریب بچے بھی ہوتے ہیں اور اسلام کی اشاعت بھی مدرسے کے ذریعے ہوتی ہے. فراڈ کو ہٹا دیجئے، لیکن یعنی حق پر جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. باقی جو ویڈیوز وغیرہ دیکھیے تو بھیا اس کو دیکھنا تو ممکن نہیں ہے. سوال پوچھتے ہیں مظفر نگر سے، کون صاحب ہیں یہ نہیں ہے معلوم. مفتی صاحب، کیا نیک لوگوں کو قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ اس پر کوئی صحیح حدیث تو ہماری نظروں سے نہیں گزری ہے. البتہ جب فرشتے پوچھنے آئیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس میں بعض محدثین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے، لیکن جمہور محدثین کا مسلک اور موقف یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو تصورات میں ہوگی، یعنی اللہ غیب سے پردے ہٹا دے گا، وہ عمل کے مطابق اس کو تصور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اس کے مطابق وہ جواب دے گا. باقی قبر میں نبی کی زیارت ہوگی، اس پر کوئی حدیث صحیح حدیث یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. الیاس صاحب دیواس سے کہتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا صرف اللہم اغفر لی پڑھ سکتے ہیں؟ اور فرض نماز میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ امام ساتھ پڑھ رہے ہیں یا اپنی خطبئی؟ نفل نمازوں میں تو بہتر ہے کہ اللہم اغفر لی پڑھ لیں، یا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی، یا کم از کم اللہم اغفر لی دونوں سجدوں کے درمیان. باقی فرض میں اگر امام صاحب وقت دیتے ہیں تو پڑھ لیجیے، ورنہ مت پڑھیے، صرف نفل میں پڑھیے. فرض کی نماز ہلکی پڑھانے کا حکم دیا گیا امام کو. ثاقب صاحب کنوں سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ میری عادت ہو گئی ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر سونے کی، جب تک سینے پر ہاتھ نہیں رکھتا ہوں نیند نہیں آتی، جیسے کہ انتقال کے وقت مردے کو سینے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس لیے گھر والے بہت ٹوکتے ہیں، کیا ایسا کرنا غلط ہے؟ بھائی شرعی اعتبار سے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی سنت یہی ہے کہ سونے کے وقت میں داہنی کروٹ سوئیں اور اپنے گال کے نیچے داہنا ہاتھ رکھیں اور اپنی تھائی پر وہ بایاں ہاتھ رکھیں، سنت یہی ہے. باقی اس طرح سونے میں شرعاً کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن اب مردوں کی مشابہت تو بہرحال ہے، تو اگر بچ سکتے ہیں تو بے شک بچ جائیے. واقعی یہ حرام و حلال کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں. سلمان صاحب فیروز آباد سے کہتے ہیں کہ نبیوں کے آگے علیہ السلام لگتے ہوئے دیکھا یا پھر پڑھا ہے، لیکن کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے بھی لگاتے ہیں، کیا صحابی رضی اللہ عنہ کے آگے بھی لگا سکتے ہیں؟ علیہ السلام کسی کے بھی آگے لگا سکتے ہیں، اس پر سلامتی ہو تو یہ ایک دعا ہے، کسی کے سامنے بھی کسی کے نام کے آگے بھی لگا سکتے ہیں. لیکن ایک تخصیص ہو چکی ہے کہ علیہ السلام پیغمبر کے لیے، رضی اللہ عنہ صحابی کے لیے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد کے بزرگوں کے لیے ہے. تو بہتر یہی ہے کہ رضی اللہ عنہ لگائیں، چونکہ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو بے شک یہ صحیح بات ہے. باقی کوئی اگر علیہ السلام لگاتا ہے تو اس میں کوئی غلط کی بات نہیں ہے. آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں، اپنے دادا جان کو بھی علیہ السلام لگا سکتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، اس پر سلامتی ہو. لیکن پھر ہم نے کہا نا کیا اب دادا جی کو بھی علیہ السلام شرعی اعتبار سے لگا سکتے ہیں، لیکن پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی دادا کو علیہ السلام یہ تو پیغمبروں کے ساتھ لگتا ہے. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ بھائی یہ تو پیغمبروں کے ساتھ لگتا ہے، تم صحابی کے ساتھ لگا رہے ہو، تو جو جواب وہاں ہوگا وہی جواب یہاں بھی ہوگا. آفتاب صاحب امبی سے کہتے ہیں کہ میرا دوست ہر نماز میں تکبیر 3 مرتبہ کہتا ہے اور سلام پھیرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ 3 مرتبہ کہتا ہے، کیا اس کی نماز میں کوئی کمی ہوگی؟ بھائی تکبیرات انتقالیہ یعنی اللہ اکبر 1 مرتبہ کہنا ہی سنت سے ثابت ہے. تو اگر کوئی زیادہ کہتا ہے جان بوجھ کر کے تو وہ گنہگار ہوگا. اگر کوئی انجانے میں کہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. نماز تب بھی ہو جائے گی اگر وہ جان بوجھ کر کے کہتا ہے، لیکن خلاف سنت ہوگی اس کی نماز. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کے بارے میں یہ چیز منقول ہے تو ہم کیا اپنے آپ کو نبی سے اچھا سمجھتے ہیں، نبی سے زیادہ علم والا سمجھتے ہیں جو ہم 1 مرتبہ اضافہ کریں گے؟ تو تکبیرات انتقالیہ یعنی رکوع جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے 1 مرتبہ تکبیر کہنا ہی سنت ہے. باقی سلام 3 مرتبہ پھیرتا ہے، یہ پتہ نہیں کیسے پھیرتا ہے. ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جو تیسری مرتبہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا وہ پیچھے دیکھ کر کے کہتا ہے؟ تو خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. باقی نماز تو ہو جائے گی. اشفاق احمد کویت سے کہتے ہیں کہ میری بیوی اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے، اس کی بھابھی اکیلے سونے میں ڈرتی ہیں، تو کیا وہ رات میں بنا کوئی بات کیے میری بیوی کے بغل میں سو سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو کیا پردہ وغیرہ بھی کرنا ہوگا؟ بھائی گھر میں بیوی کے ساتھ سو سکتی ہیں، بات بھی کر سکتی ہیں، لیکن لایانی بات نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انس صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں حضرت کیا عورتیں لڑکیاں خوشبو عطر لگا سکتی ہیں، لیکن اس کی خوشبو پھیلنے والی نہیں ہونی چاہیے. بہتر یہ کہ اس میں رنگ زیادہ ہو، خوشبو کم ہو، جیسے زعفران وغیرہ. اور جو عورتیں خوشبو بھڑکیلی لگاتی ہیں کہ لوگ سونگے باہر نکلتی ہیں، حدیث میں انہیں بدکار کہا گیا ہے. اپنے شوہر کے سامنے شیشی سے نہا بھی سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
عید الفطر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یہ بھی بتائیں. کیا عورتوں کو بھی عید الفطر کی نماز پڑھنا چاہیے؟ عورتوں پر عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز یا جمعہ کی نماز واجب اور فرض نہیں ہے، تو ان کے لیے نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ مستورات گھر میں نماز پڑھیں تو اگر کہیں پاسبل ہو تو وہ امام کے پیچھے پڑھ سکتی ہو جائے گی، لیکن ان پر واجب نہیں ہے. اور نماز کیسی پڑھی جائے گی؟ بس آپ نیت کریں کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی پڑھتا ہوں، دل سے نیت کر لیں، کافی امام کی اقتداء میں. اب تکبیر کہیں گے تو پہلی تکبیر میں ثنا پڑھیں گے ہاتھ باندھ کر کے، اس کے بعد میں 2 تکبیرات کہیں گے ہاتھ چھوڑیں گے، اور پھر یعنی جب چوتھی تکبیر کہیں گے شروع سے لے کر کے چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے تو 1 رکعت پوری کریں گے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت بھی پوری کریں گے. دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہی جاتی ہے، تینوں پر ہاتھ اٹھانا ہے پھر چھوڑ دینا ہے. چوتھی تکبیر میں رکوع میں جانا ہے. باقی اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو دعا پڑھ سکتا ہے اعوذ بکلمات التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق